عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت انا ہزارے سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں، اور ادھر اسرائیلی سفارت خانے کو لے کر کے ایرانیوں کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے کی خبر وہیں آ رہی ہے، تو وہیں پر موساد بھی اس سلسلے میں تحقیقات کر سکتے ہیں۔ موساد کون سی تنظیم ہے اس کی بھی تفصیلات رکھوں گا۔ رام مندر کے چندے کو لے کر کے تاجروں کو اور صنعت کاروں کو دھمکائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو مراد آباد میں خطرناک اور خوفناک سڑک حادثہ آیا ہے۔ ادھر سنگھو اور غازی آباد میں انٹرنیٹ خدمات معطل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو بہت ساری خبریں ہیں کہ بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کے بھائی کی لاش برآمد ہونے کے بعد کس طرح سے سنسنی پھیلی ہوئی ہے، اور ادھر واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں کیا لکھا گیا ہے، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں مہاراشٹرا، اور وہاں کی برسری اقتدار جماعت شیو سینا نے اپنے ترجمان سامنا میں سماجی کارکن کہلائے جانے والے انا ہزارے کو کس طرح ہدف تنقید بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی مجوزہ بھوک ہڑتال پر طنز کیا ہے۔ سامنا کے ادارے میں لکھا گیا ہے کہ اب انا ہزارے کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کسان کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ۔ اداریہ کا عنوان دیا گیا تھا انا کس کی طرف ہے۔ اداریہ میں لکھا گیا منموہن سنگھ کے دور حکومت میں انا ہزارے 2 مرتبہ دہلی آئے اور انہوں نے زوردار تحریک چلائی۔ اس تحریک کی مشعل میں تیل ڈالنے کا کام تو بی جے پی کر رہی تھی، لیکن گزشتہ 7 سالوں میں مودی حکومت کے دوران نوٹ بندی سے لے کر لاک ڈاؤن تک کئی فیصلوں سے عوام بے حال ہوئی، لیکن انا نے کروٹ تک نہیں بدلی۔ مطلب تحریک صرف کانگریس کے دور حکمرانی میں چلانی ہے۔ اب کیا رام راج کا ظہور ہو گیا ہے؟ اداریہ میں مزید انا کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انا کی طرف سے بھوک ہڑتال کا ہتھیار باہر نکالنا اور پھر اسے نیام میں رکھ لینا، ایسا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس لیے اب بھی ایسا ہی ہوا تو کچھ غیر متوقع نہیں ہوگا۔ بی جے پی لیڈران کی طرف سے کرائی گئی یقین دہانی سے انا مطمئن ہو گئے ہوں گے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ انا ہزارے نے ابھی کچھ دن پہلے بلکہ کل ہی اعلان کیا تھا کہ وہ انشن پر جانے والے ہیں، بھوک ہڑتال پر جانے والے ہیں، اور الگ الگ مطالبات کو لے کر کے، لیکن فوری مہاراشٹر کے بی جے پی کے صدر کہے یا پھر سابق وہاں کے وزیر اعلیٰ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے فڈنویس نے ان سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد انا ہزارے نے بھوک ہڑتال پر نہ جانے کا اعلان کیا فڈنویس کے ساتھ مل کر کے پریس کانفرنس میں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر نکل کر کے آتی ہے کہ بی جے پی کے جب اپوزیشن میں تھی، یعنی کانگریس حکومت کر رہی تھی، تو اس وقت انا ہزارے کا استعمال کر کے بی جے پی نے پوری طرح سے کانگریس حکومت گرانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت جو تحریک چلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کے گلی کوچے میں انا ہزارے کی ٹوپی نظر آ رہی تھی بدعنوانی کے خلاف اور لوک آیکتا اور بہت ساری چیزوں کے مطالبے میں، لیکن اب وہی انا ہزارے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ سے سامنا کے ادارے میں کہا گیا کسانوں کے معاملے میں ظلم و ستم کا فی الحال جو سلسلہ چل رہا ہے، زرعی قوانین کی وجہ سے جو دہشت پیدا ہوئی ہے، بنیادی سوال اسے لے کر ہے۔ ایک حوالے میں ایک فیصلہ کن کردار انا اختیار کر رہے ہیں اور اسی نظریے سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ایسا ماحول تیار ہوا، لیکن انا نے بھوک ہڑتال واپس لے لی۔ اس لیے زرعی قوانین کے حوالے سے ان کا مستقل طور پر کیا کردار ہے، فی الحال یہ غیر واضح ہے۔ یعنی کہ انا پوری طرح سے واضح طور پر اس وقت کسانوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے شیو سینا کا۔ اور ویسے بھی انا ہزارے کی گزشتہ تحریک کی وجہ سے عام آدمی پارٹی وجود میں آئی، اس میں کتنے الگ الگ لیڈر بنے دہلی میں، اور کانگریس کی حکومت گرا کر کے عام آدمی پارٹی کس طرح اقتدار سنبھالی اور کس طرح ان کو سپورٹ ملا، یہ ساری چیزیں واضح طور پر ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انا ہزارے صرف
کانگریس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، دیگر پارٹیوں کی ناانصافیوں کے خلاف نہیں۔ یہ واضح اشارہ دیا جا رہا ہے، یہ سامنا کا کہنا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ادھر ٹریکٹر پریڈ کے دوران تشدد کے معاملے میں اب تک 38 FIR اور 84 افراد کی گرفتار کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دہلی پولیس کا ماننا ہے کہ 26 جنوری کے موقع پر نکلنے والی کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے سلسلے میں اب تک 38 FIR درج کی گئی ہیں، جبکہ 84 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن لال قلعے میں جو واقعہ پیش آیا، جو واردات پیش آئی، اس کو لے کر کے ابھی تک کسی بھی طرح کی جوڈیشل انکوائری شروع نہیں کی گئی ہے ناظرین گرامی، جس پر کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر دوسری جانب یہ تشدد کو لے کر کے FIR درج ہو رہے ہیں تو لال قلعے میں جو پیش آیا، جو معاملے پیش آئے، جس طرح کے وہاں واردات پیش آئے، جو واقعہ اور حملے پیش آئے، آخر اس میں کیوں نہیں جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، یہ سوالات اٹھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھی 26 جنوری پر ہونے والے تشدد کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سماج دشمن عناصر کی طرف سے کیے گئے ہنگامے کی سبھی نے سختی سے مخالفت کی ہے۔ کسانوں کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات پیش کریں۔ انہوں نے 65 دن تک احتجاج کرتے ہوئے جو تحمل دکھایا وہ قابل تحسین ہے۔ اشوک گہلوت نے اسی درمیان سوال پوچھا کہ ابھی تک جوڈیشنل انکوائری شروع کیوں نہیں کی گئی۔ کسانوں نے 70 دنوں تک احتجاج کیا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، اس کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو منظم منصوبہ بند سازش ہوئی تھی کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے، اس پر جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے اس پر یہ جوڈیشنل انکوائری نہیں بٹائی، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے سوالات اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس وقت مانا جا رہا ہے۔ ناظرین ادھر اسرائیلی سفارتخانے کے نزدیک جو دھماکہ ہوا ہے، جو معاملہ اس وقت لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ قومی راجدھانی دہلی میں واقع اسرائیلی سفارتخانے کے نزدیک گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے معاملے کی جانچ لگاتار جاری ہے۔ دہلی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے جائے دھماکے سے پھٹ چکی بیٹری سمیت کئی چیزیں برآمد کی گئیں، جن کا معائنہ کیا جا رہا ہے، جبکہ NSG کی ایک ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کر چھان بین کی۔ دراصل دہلی پولیس نے راجدھانی دہلی میں رہ رہے کچھ ایرانیوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی ویزا کی مدت ختم ہو چکی ہے لیکن وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے نمٹنے والا نہیں ہے، لگاتار جو ہے اس معاملے میں پوری طرح سے جو ہے پولیس چھان بین کر رہی ہے۔ یہ بات اسی درمیان میں آج ایک خبر یہ نکل کر کے آئی ہے کہ اسرائیل کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی موساد، وہ دہلی دھماکے کی جانچ کر سکتی ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ دہلی میں اسرائیل سفارتخانہ کے پاس ہوئے دھماکے کے تار دھیرے دھیرے کھلنے لگے ہیں۔ جائے حادثہ کے پاس سے ایک لفافہ برآمد ہوا جس میں دھماکے کو ایک ٹریلر بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے ایسے حادثات کو اسرائیل ملک ہلکے میں تو نہیں لے گا۔ قیاس آرائی کی جا رہی کہ جلد ہی دھماکے کی جانچ کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ہندوستان آ سکتی ہے۔ موساد کو دنیا کی سب سے تیز ترار اور خطرناک خفیہ ایجنسی مانا جاتا ہے۔ اسرائیل کے چاروں طرف سے 13 مسلم ممالک آباد ہیں۔ حالانکہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جانب سے تشدد اور ظلم کیے جانے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اتنی طاقتور ہے کہ اسے اسرائیل کی کلنگ مشین تک کہا جاتا ہے۔ ایجنسی اپنی تیزی اور خطرناک آپریشن کی وجہ سے دنیا کی سب سے تیز انٹیلیجنس بھی کہی جاتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب شہر میں ہے اور موساد ہر طرح سے ہتھیار چلانے میں ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ دنیا کی جدید سے لے کر ٹریڈیشنل چیزوں تک کے استعمال سے وہ دشمن کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ موساد کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو اسرائیل نہ تو پہچانے گا نہ اسے اپنائے گا۔ انہیں برسوں سے فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر آپریشن میں ایجنٹ مارا جائے تو ملک اسے پورا احترام دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی آپریشنوں کے لیے موساد کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ناظرین گرامی، صرف ہتھیار ہی نہیں، موساد کے ایجنٹس کو نفسیاتی جنگ میں بھی مہارت ہے۔ وہاں سائیکولوجیکل اور فیئر کا پورا ایک محکمہ ہے جو یقینی بناتا ہے کہ دنیا کے کس لیڈر کی کون سی سیکریٹ بات لیک کی جائے جو ان کے حق میں جائے۔ موساد نے ہی امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کی بات کو ریکارڈ کر لیا تھا۔ بعد میں اسی وجہ سے پورے امریکہ میں بدحواسی پھیل گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایجنسی کتنی خطرناک ہے اور کس قدر جو ہے یہ چالاک ہے اور کس طرح سے یہ خطرناک اور خوفناک ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چونکہ اس وقت اسرائیلی دفتر کے سامنے، ایمبیسی کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اسرائیل کو لے کر کے ایک تفصیلات یہاں کے اخبارات میں اور الگ الگ قسم سے چھپنے لگی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کس طرح گیم اس ذریعے سے جو ہے کھیلے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے
سنگھو اور غازی آباد اور ٹیکری بارڈر پر اس وقت انٹرنیٹ خدمات 31 جنوری تک کے لیے بند کر دیے ہیں، یعنی کل صبح تک آپ لوگوں کے لیے اس وقت جو یہاں انٹرنیٹ استعمال میں نہیں آئے گی۔ لیکن جو حالات بن رہے ہیں کسان آندولن کو لے کر کے وہ صاف طور پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس درمیان میں انٹرنیٹ بند کرنے کو لے کر کے کسانوں کے ساتھ پوری طرح ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں، تانا شاہی چل رہی ہے، یہ بات جو ہے لوگ سامنے لانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر کسی کے حقوق پر قدغن لگائیں گے، بلا وجہ جو ہے آپ حقوق سلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو تانا شاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا نام ضرور دیا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے، اور حکومت کو تنقید کی زد میں اس وقت لیا جا رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے۔ ناظرین آئیے راجستھان چلتے ہیں۔ راجستھان کانگریس ریاستی صدر اور وزیر تعلیم گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ رام مندر کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے صنعت کاروں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے جمعہ کی دیر شام یہاں نامہ نگاروں سے بات چیت میں رام مندر تعمیر کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم چلانے والی تنظیموں کا نام لیے بغیر الزام لگایا ہے کہ مندر کی تعمیر کے لیے صنعت کار جو چندہ دے رہے ہیں اسے کم بتاتے ہوئے لوگ زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور نہ دینے پر سرکاری ای ڈی جیسی ایجنسیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو پہلے چندہ لیا تھا آخر وہ کہاں گیا۔ گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے دہلی میں ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے ہنگامے کا ذمہ دار مرکزی حکومت کو ہی ٹھہراتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت پولیس کے ذریعے کسانوں کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واقعی ناظرین گرامی، یہ رام مندر ہمیشہ سے اس وقت سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ پہلے جب تک جو ہے فیصلہ نہیں ہوا تھا اس کا الگ معاملہ تھا، اب جب پورا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس کی تعمیر کو لے کر کے، اور اس کی تعمیر کو لے کر کے، اس کے بنیاد کو رکھے جانے کو لے کر کے، بنیاد کے نیچے پانی ملنے کو لے کر کے ہر طرف سے سرخیاں بٹور رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے الگ الگ طرح کی تنظیمیں جب گاؤں میں گھس کر کے مدھیہ پردیش ہو یا گجرات میں جو حالات بنائے گئے چندے کے نام پر وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے، تو اب خود صنعت کاروں کو دھمکانے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ یعنی رام مندر یہ وہ عنوان یا یہ وہ شعبہ بن چکا ہے جو ہر وقت سرخیاں بٹور رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ صنعت کاروں کو دھمکایا جانا، یا پھر زبردستی چندہ وصولنا، یا پھر الگ الگ ناموں سے رام مندر کے نام پر کوئی بھی تنظیم وجود میں آ جاتی ہے اور رام مندر کے نام پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ نام اس طرح بن چکا ہے کہ جو ہے کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کو اور بالخصوص ہندو بھائیوں کو الو بنا سکتے ہیں۔ انتخابات کے موقع پر بھی اس کا استعمال ہوا، اور اب جو ہے اس کو بنانے کے نام پر اب اپنی تنظیموں کو مضبوط کرنے کے لیے چندے کے نام پر جو ہے استعمال کیا جائے رام مندر کے نام کو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مراد آباد چلتے ہیں۔ اتر پردیش کی ضلع مراد آباد کے کندر کی علاقے میں ہفتے کے روز گھنے کہرے میں ایک کینٹر اور بس کے مابین ہونے والی خوفناک ٹکر میں کم از کم 10 مسافروں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 11 سے زائد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ حادثہ صبح تقریباً 8 بجے مراد آباد آگرہ ہائی وے پر بلاری سرکل میں حسین پور پلیا نانپور کے قریب اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری پرائیویٹ بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ایک کینٹر اس سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کے ڈرائیور والی سائڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں گاڑیوں کی ٹکر کے ساتھ ایک 10 ٹائر والا ٹرک بھی ان گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ اس خوفناک ٹکر میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 11 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موقع پر موجود ہیں۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال پہنچایا گیا۔ حادثے کی زد میں آئے زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے اور ہلاکتوں کی بھی خدشے کا امکان ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح بھیانک یہ سڑک حادثہ تھا یو پی میں جو پیش آیا ہے، اس تصاویر کو دیکھنے کے بعد ہی ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ خبر ہے واٹس ایپ کو لے کر کے۔ جی ہاں، معروف میسیجنگ سروس واٹس ایپ نے اسٹیٹس فیچر کے ذریعے صارفین کو اپنی پرائیویسی پالیسی سے آگاہ کرنا شروع کیا تو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ واٹس ایپ پر اسٹیٹس کا فیچر کافی پرانا ہے اور صارفین اسے تواتر سے استعمال کرتے ہیں، مگر واٹس ایپ نے پہلی بار خود اس فیچر کو استعمال کیا ہے، جس کا مقصد اپنی پالیسی کے حوالے سے خبریں عوام تک پہنچانا ہے۔ حالیہ دنوں میں واٹس ایپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے یہ لازم قرار دیا تھا کہ وہ نئی پالیسی سے متفق ہوں۔ اگر کوئی صارف پالیسی سے متفق نہیں ہوگا تو وہ واٹس ایپ استعمال نہ کر پاتا۔ واٹس ایپ نے تنقید اور بھاری تعداد میں صارفین کی دوسرے ایپس کی طرف جانے کے بعد نئی پرائیویسی پالیسی کا اطلاق ترک کر دیا تھا۔ تاہم حالیہ اسٹیٹس سامنے آنے کے بعد سے پاکستان میں واٹس ایپ
ٹرینڈ ہو رہا ہے اور اس خبر کے فائل کرنے کی 30,000 سے زائد ٹویٹس ہو چکے ہیں۔ ٹویٹر پر ختیجہ نامی صارف نے واٹس ایپ کی جانب سے اسٹیٹس فیچر کے استعمال پر لکھا، بالآخر واٹس ایپ کے پاس بھی واٹس ایپ آ گیا ہے۔ واٹس ایپ پر اسٹیٹس صرف ان صارفین کو نظر آتا ہے جو اسٹیٹس بھیجنے اور لکھنے والے صارفین دونوں کے پاس ایک دوسرے کا نمبر فون بک میں موجود ہو۔ اسی حوالے سے نجیب درانی نامی صارف نے لکھا کہ بالآخر مارک زکربرگ کے پاس ان کا فون نمبر آ گیا ہے۔ ٹویٹر صارف سمین آصف نے پرائیویسی پالیسی پر فیصلہ واپس لے جانے پر لکھا، بھروسہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا۔ جی ہاں ناظرین، شاید اسی وجہ سے واٹس ایپ نے اسٹیٹس کا استعمال کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن واٹس ایپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اسی کے صارفین نے، یہ کہتے ہوئے کہ آخر واٹس ایپ کو اپنا اسٹیٹس مل گیا۔ یعنی کہ جس طرح سے اس نے جو ہے لوگوں کا بھروسہ توڑ کر کے ایک الگ فیچر لانے کی کوشش کی اور لوگوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب لوگ ملینز کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں چھوڑنے لگے واٹس ایپ، تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اپنا اسٹیٹس استعمال کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں کہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں گزشتہ جمعہ کو ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر حسین نے اپنے اکلوتی بیٹی ڈاکٹر علیزہ کو مبینہ طور پر گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اب ایک ہفتے بعد ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سلیم محب کی ان کے اپنے گھر سے لاش برآمد ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ واردات اور یہ واقعہ بہت ہی ہولناک ہوتا ہوا جا رہا ہے اور لوگوں کی زبانوں میں تبصرے کا باعث بن چکا ہے۔ رضا آباد کے علاقے سخی سلطان کالونی میں رہنے والے ڈاکٹر سلیم محب کے بارے میں اہل علاقہ نے جمعہ کی شام پولیس کو اطلاع دی کہ ان کے گھر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے۔ جب لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو ان کی جھلسی ہوئی لاش فرش پر پڑی تھی۔ متعلقہ پولیس حکام نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ ایس ایچ او تھانہ لوہاری گیٹ محمد امین نے بتایا کہ جب پولیس ڈاکٹر سلیم کے گھر پہنچی تو ان کی جھلسی ہوئی لاش ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ قتل ہے یا حادثہ، تاہم پولیس ہر پہلو سے جائزہ لے کر مقدمہ درج کرے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عامر نیازی کے مطابق پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے بعد جائے وقوع پر پیٹرول کی خالی بوتل و دیگر شواہد اکٹھے کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات و واقعات سے خودکشی کا معاملہ نظر آتا ہے، تاہم ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی ناظرین گرامی، ایک لمبی رپورٹ ہے۔ دراصل گزشتہ جمعہ کو جسٹس حمید کالونی میں ڈاکٹر اظہر حسین نے ان کی بیوی کے مطابق اپنے اکلوتی بیٹی ڈاکٹر علیزہ کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ ڈاکٹر علیزہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ ابھی اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سلیم کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، یہ بعد میں آنے والی بات ہے۔ دراصل ماہر نفسیات ڈاکٹر اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو یہ ماہر نفسیات کہلائے جانے والے ڈاکٹروں کی حقیقت آپ جان سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سامنے بٹھا کر کہ آپ کچھ ڈپریشن میں ہیں، آپ کچھ پریشانی کے عالم میں ہیں، تو اس کو حل کرنے والے ڈاکٹرز کو ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔ ایسے ڈاکٹرز کچھ جو ہے ڈپریشن میں موجود ہے، خود پریشانیوں میں ملوث ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کی جانب سے اس خطرناک اقدام کو لے کر کے یہ خبر سرخیوں میں شائع ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈپریشن، پریشانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے کھود لیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا، تبھی جا کر کے آپ جو ہے یہ دنیا کے جھمیلوں سے اور ڈپریشن سے جو ہے ختم کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بیماریوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، ڈاکٹر علیزہ کو قتل کرنا اور پھر باپ کا ایک ڈاکٹر ہونا، وہ بھی ماہر نفسیات کو لے کر کے، اور بیٹی کا بھی ڈاکٹر ہونا، اور اس طرح کے ایک معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پیش آنا واقعی میں بہت سی تشویشناک ہوتی ہیں اور تبصرے کی بھی اور تنقید کی بھی زد میں آ جاتی ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔